ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں ہے اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں بہت رنجیدہ ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ چونکہ عرب کے لوگ شاعرانہ مزاج رکھتے تھے تو وہ راستے میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے چلے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے راستے میں آ رہا تھا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان پر آئے نہیں تھے، میرے اپنے کانوں نے خود نہیں سنے تھے، آپ کے رب نے وہ آپ سے سب کچھ بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ معاملہ بعد میں، پہلے وہ اشعار سنائیے۔ ان صحابی نے جو اشعار پڑھے تھے ان کا مطلب بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کا سیدھا سا یہ مطلب تھا، جو اشعار پڑھ رہے تھے، کہ آپ کو ان کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی دن سے شروع ہو گئے۔ تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو کھاتا نہیں تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کسی طبیب کے پاس علاج و معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے، حالانکہ موت اللہ کے قدرت میں ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچاتے، تجھے سردیوں سے بچاتے، رات رات جاگ کر کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی نہ لگ جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں پتھر توڑتا، لوگوں کی نوکری کرتا تاکہ تجھے اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں۔ جو کمایا تیرے لیے کمایا، جو بچایا تیرے لیے بچایا۔ تیری جوانی کے خواب دیکھے اس لیے کہ تو جوان ہو، اپنی زندگی کے دن آرام سے جیے، اس لیے میں نے لوگوں کی نوکری کی، یہاں تک کہ تو جوان ہو گیا اور میں کمزور ہو گیا۔ اب خیال آیا کہ نوجوان بیٹے کے محبت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا بڑھاپا گزار دوں گا، لیکن اب یہ دن دیکھنے کو ملے کہ میں تیرے مال سے کچھ خرچ کر دوں تو میری شکایت کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول یہ اشعار سنا رہے تھے۔ جب اشعار ختم ہوئے تو انہوں نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے تھے کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال تر ہو گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں اٹھے اور کھڑے ہوئے اور زور آواز سے ارشاد فرمایا، سن، تیرے باپ کا حق تجھ پر اور تیرے مال پر ہے۔ سن، تیرے باپ کا حق تجھ پر اور تیرے مال پر ہے۔ سن، تیرے باپ کا حق تجھ پر اور تیرے مال پر ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی رہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کی خدمت میں ہی تمہاری صلاح و فلاح ہے۔ ان کی خدمت اور ان کی دعائیں تمہیں
دین و دنیا میں سرخرو کر دیں گی۔ حضرات، اگر واقعہ دل کو چھو گیا ہو تو لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ سن کر کسی کے دل میں ماں باپ کی محبت جاگ جائے، اور کچھ لوگ اگر اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہے ہوں تو باز آ جائیں اور اپنی دین و دنیا خراب ہونے سے پہلے ہوش لیں، ہوش کے ناخن لیں اور راہ مستقیم پر چلیں، اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں اور خدمت کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا وفادار بنائے، دنیا میں مولا جب تک رکھے، عزت و آبرو جان و مال ایمان کی حفاظت فرما کر ایمان کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم۔